السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھ رہے ہیں سورۃ الناس مکمل تجوید کے ساتھ لفظ با لفظ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اس صورت میں برب الناس، نا پہ جو ہے شد ہے، سختی سے اس کو جمع کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے نون سے پہلے جو ہے الف اور لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے، اور پیچھے با کے نیچے زیر ہے۔ اسی طرح دوسرا ہے مالک الناس، کاف کو نون کے ساتھ کیسے ملانا ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، آگے ہی ساتھ الف اور لام پر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم نے نون مشدد کو پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر کیسے پڑھنا ہے۔ اسی طرح الہ الناس میں بھی الف اور لام پر کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ تو آئیے چلیے سیکھتے ہیں ہم۔ قل اعوذ برب الناس، اعوذ حمزہ اور عین میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ حمزہ کو اور عین کا دونوں کا الگ الگ مخرج ہے۔ عین کو حلق کے درمیانے حصے سے ہم نے ادا کرنا ہے، اور عو کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، اس لیے کہ ادھر وہ مد آ رہا ہے، جیسے قل اعوذ برب الناس۔ اور با اور نون مشدد کو سختی سے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور برب اکثر مسٹیک کر جاتے ہیں، برب بالناس، یعنی لام کو تھوڑا سا پڑھ جاتے ہیں، تو ادھر لام نہیں پڑھنا کیونکہ الف اور لام پر کوئی حرکت نہیں ہے، تو با کو ہم نے نون مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے اور سختی سے پڑھنا ہے، جیسے برب الناس، تو غنّے پہ تھوڑا سا رکنا ہے، برب الناس، اور نا کو تھوڑا سا لمبا کر جانا ہے کیونکہ ادھر الف مدہ ہے۔ مالک الناس، مالکن، اب اکثر مالک الناس یعنی میم کے اوپر کھڑی زبر پڑ جاتے ہیں، تو زبر زیر پیش کو لمبا کرنا مجہول ہو جاتا ہے لفظ، تو ہم نے حرکت کو بالکل نہیں کھینچنا، جیسے مالک الناس، کاف کو نون کے ساتھ جب ملانا ہے تو غنّہ کرنا ہے، اور ادھر الف اور لام پھر آ گئے ہیں، پھر ادھر الف لام کو ہم نہیں پڑھیں گے، کاف کو نون مشدد کے ساتھ ملا کر سختی اور جماؤ کے ساتھ غنّہ کر کے پڑھنا ہے، جیسے مالک الناس، نا کو پھر تھوڑا سا کھینچنا ہے، مالک الناس، الہ الناس، الہن میں جو ہے ہا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، حلق کے آخری حصے سے نکالنا ہے، جیسے الہ الناس، اور ہا کو نون مشدد کے ساتھ پھر ملانا ہے، الف اور لام نہیں پڑھے جائیں گے، الہ الناس، من شر من پہ جو ہے اخفا ہے، نون ساکن کے بعد شین آ گیا ہے، تو ادھر ہم نے اخفا کرنا ہے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں، من شر الوسواس الخناس، شرل، ادھر بھی غا کو لام کے ساتھ ملانا ہے، ادھر بھی الف اور الف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم نے را کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، من شر الوسواس، وا کو تھوڑا سا ہم نے لمبا کرنا ہے کیونکہ ادھر الف مدہ ہے، اور اسی طرح الخناس، وسواس پہ اگر وقف کریں گے تو پھر سین کو ہم کیا کریں گے، ساکن کر دیں گے، سین کے اوپر جزم لگا دیں گے، من شر الوسواس الخناس، حمزہ کو لام کے ساتھ ملا کے یعنی حمزہ کے اوپر زبر لگا کے الخناس پڑھیں گے، اور نون مشدد کو سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، الخناس۔
لیکن یہ گول دائرے کے اوپر جو لا لکھا ہوا ہے ادھر ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، لیکن نہ ٹھہرا جائے تو بہتر ہے، اس لیے ہم لفظ کو ملا رہے ہیں، وسواس کو خناس کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں، یعنی لا پہ ہم نہیں رک رہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی ذی پہ جو ہے یا مدہ ہے اور ذال کو نرم کرنا ہے، یا مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے الذی یوسوس فی، اکثر مسٹیک کر جاتے ہیں یوسوسو یعنی زبر زیر پیش کو لمبا کر جانا، حرکت کو مجہول پڑھنا، تو اس طرح کیا ہے زبر زیر پیش حرکت کو ہم نے بالکل لمبا نہیں کرنا، یوسوسو یعنی جلدی جلدی ادا کرنا ہے، یوسوسو فی صدور الناس، فی کو تھوڑا سا ہم نے لمبا کرنا ہے، یا مدہ ہے، صدور الناس، صدو پہ وہ مدہ ہے اس کو بھی لمبا کرنا ہے، رن پہ جو ہے حمزہ اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو بھی ہم نے لمبا نہیں کرنا، اور کیا ہے ان کو پڑھنا بھی نہیں ہے، جیسے ہم نے را کو نون مشدد کے ساتھ ملا کر غنہ کرنا ہے، یعنی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے غنہ کو، صدور الناس، نا کو بھی ہم نے کھینچنا ہے، من الجنة والناس، مینال کے آگے جو آگے الف ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا کیونکہ اس پر بھی کوئی حرکت نہیں ہے، نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، من الجنتی، نون مشدد ہے سختی سے جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے جنہ کا، اور والناس، واو پہ پھر آگے جو ہے الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا، ان کے اوپر حرکت نہیں ہے، اور نون مشدد کو سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے، اور تھوڑا سا ناک میں رکنا ہے غنّے پہ، اور نا پہ جو ہے الف مدہ ہے، والناس، من الجنة والناس۔ اب ایک دفعہ دوبارہ مکمل رپیٹ کر لیتے ہیں سورت کو، یعنی متصل ملا کر پڑھتے ہیں، پہلے ہم نے مفرد پڑھا ہے ہر لفظ کو تجوید کے ساتھ، اب ہم متصل ملا کر پڑھ رہے ہیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ آج کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم فقہنی فی الدین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔